السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہ رخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لاس ٹی وی۔ آج میں آپ کو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے سب سے زیادہ حیران کن، حیرت انگیز، ناقابل یقین اور سب سے زیادہ ریسرچ کیا جانے والا عجوبہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اہرام مصر کی۔ آئیے اہرام مصر کے بارے میں کچھ حقائق جانتے ہیں اور اس کی گہرائیوں میں ایک غوطہ لگاتے ہیں۔ اہرام دنیائے قدیم کی اعلیٰ سائنسی ترقی کے ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ اہرام کا عمل پیمائش گویا پتھروں کی زبان میں الہام بیانی ہے۔ اہرام کی ساخت و تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا تعاون حاصل رہا ہوگا۔ اہرام کے سربستہ رازوں کا انکشاف جدید سائنس کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ چند نظریات جو اہرام مصر کے معانی، اصلیت اور تاریخ کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان عظیم مقبروں کی اہمیت پچھلے 1000 برسوں سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، علماء، صوفیہ اور عام لوگوں کے درمیان موضوع بحث رہی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اہرام مصر آپ اگر آبزرو کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ کوشش کریں کہ 4 گتے لیں، ٹھیک ہے؟ پھر ان گتوں کو تکون کے شیپ میں یعنی ٹرائنگل کے شیپ میں ایکول لینتھ اور ایکول پیرامیٹرز کے ساتھ کاٹیں، یعنی ان کی لمبائی چوڑائی بالکل ایک جیسی ہو۔ پھر ان کو جوڑ دیں کسی ٹیپ کے ذریعے کہ وہ اہرام جیسی شکل میں بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس ایک ننھا سا چھوٹا سا اپنا اہرام مصر آ جائے گا۔ یہ بتانا کیوں ضروری تھا؟ اب اس پر ایک تجزیہ کریں کہ ایک گلاس دودھ کو اہرام مصر کے نیچے رکھ دیں جو آپ نے بنایا ہے، اور دوسرے گلاس کے دودھ کو باہر کھلا چھوڑ دیں۔ چاہے 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جب آپ ان دونوں چیزوں کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ باہر رکھا جانے والا دودھ اگر گرمی زیادہ تھی تو خراب ہو چکا ہوگا، لیکن اہرام مصر کے نیچے رکھا ہوا جو دودھ تھا اس کی جو تمام تر توانائی تھی، جو اس کی لذت تھی، وہ برقرار رہے گی۔ ایسا پھر کسی سبزی کے ساتھ کریں، کسی گوشت کے ساتھ کریں، ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ کرتے رہیں گے تجربے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہرام مصر کے اندر وقت واقعی تھم سا جاتا ہے۔ یعنی اہرام مصر آپ کو ایک ایسا کلائمیٹ، ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے جو چیزوں کو سسٹین کرنے میں، ان کو باقی رکھنے میں بڑی مدد کرتی ہے۔ ایون کچھ سائنٹسٹ نے اپنی زندگی کے زیادہ تر حصہ اہرام مصر کے نیچے لیٹ کر گزارا ہے، یعنی انہوں نے زیادہ تر جو سونے کا عمل تھا وہ اہرام مصر کے نیچے کیا۔ تو 2 سائنسدان کو تو ایسی جن کی تحقیق موجود ہے کہ انہوں نے تقریباً 80 سے زائد برس کی عمر حاصل کی اور وہ پورا اس دوران صحت مند رہے اور اپنی طبی موت ہی مری، ٹھیک ہے؟ آئیے باقی واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ ان تمام مباحثوں کا زیادہ تر محور جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے کہ اہرام مصر صوفیہ وغیرہ کا کافی زیادہ سائنٹسٹ کا، صوفیہ کا، علماء کا ایک موضوع بحث رہا، تو ان کا جو سب سے مین ٹاپک تھا نا وہ تھا شیوپس یا چیوبس کا عظیم اہرام، یعنی دا گریٹ پیرامڈ آف چیوپس۔ وہاں پہ بہت سارے اہرام ہیں، یعنی یہ قبریں ہیں بادشاہوں کی، مصر کے فرعونوں کی، تو ان میں سے جو سب سے زیادہ اپیلنگ قبر تھی، جو اپیلنگ پیرامڈ تھا، وہ تھا شیوپس کا۔ یہ تراشیدہ سنگی چٹانوں کا وہ چیستانی انبار ہے جو ہزاروں برسوں سے انسانی ادرک اور اذہان کے لیے ایک لا ینحل معمہ اور ناقابل تسخیر چیلنج کی حیثیت سے سینہ گیتی پر بڑی شان اور دبدبے سے نافذ ہے۔ آج بھی جبکہ انسان نے خلا کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں تک کو کھنگال ڈالا ہے، بٹ شیوپس کا یہ عظیم اہرام پہلے ہی کی طرح کھڑا جدید سائنس اور سائنسدانوں کو منہ چڑھا رہا ہے۔ نئی دریافتوں، نئی انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات اور مطالعات نے اس اہرام کے بارے میں کئی پختہ نظریات و افکار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یورپین آکلٹ ریسرچ سوسائٹی کے بانی اور سابق صدر گینتھر واسبرگ نے اپنی رپورٹ میں بتایا سائنسدانوں نے حال ہی میں شیوپس کا کمپیوٹری مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے سر جھٹکتے ہوئے چلے گئے۔ فی الحال ہم اس بارے میں قطعی تاریکی میں ہیں کہ یہ اہرام کن لوگوں نے بنائے تھے، کیوں بنائے تھے اور آخر ان کے وجود کا سبب کیا ہے۔ بہرحال تازہ ترین ڈیٹا نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی تخلیقات کا مظہر ہے، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ سائنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال قبل پوری دنیا پر غالب تھی۔ اہراموں کے معمار کائنات کے بیشتر سربستہ رازوں سے نہ واقف تھے، بلکہ وہ واقف تھے جن رازوں سے شاید اس وقت سائنس بھی واقف نہیں۔ جن لوگوں نے اہرام مصر بنایا وہ کئی رازوں سے واقف تھے۔
وہ اعلیٰ ترین ریاضی یعنی ایڈوانس میتھمیٹکس کا ادیز تھا. تعمیر اہرام کے مطالعے اور تحقیقات سے حاصل شدہ حقائق میں سے چند ایک کو خلائی سائنسدان ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں. یعنی ان میں سے کچھ ایسٹرونامرز کی نالج کے برابر علم رکھتے تھے. ایسٹرونامرز کون ہوتے ہیں؟ جو خلا کو چیر کر دوسرے پلانٹس پر جاتے ہیں. حال ہی میں عروس البلاد قاہرہ سے چند میل جنوب میں واقع غزہ گیزا کا میدان ہے. یہ علاقہ جو امریکہ کے کسی بھی اوسط درجے کے فارم سے زیادہ وسیع نہیں ہے، بلا شبہ دنیا کی وسیع اور پراسرار ترین جاگیر ہے. حیرت انگیز ابو الہول اور دیگر اہرام اس سے بیاب و گیاہ میدان میں صدیوں سے ایک لا ینحل چیستان کی طرح مرکز ہے. اسی ویرانے میں عظمت رفتہ کی انمٹ دلیل بنایا سر تانے ممتاز کھڑا وہ شیوپس کا اہرام ہے. کہا جاتا ہے کہ اس اہرام کو فرعون شیوپس کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا. شیوپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال قبل بڑے کروفر سے حکمرانی کرتا تھا. یعنی اس کے پاس اپنا کر و فر تھا اور ایک جدید فوج، جدید سائنٹسٹ تھے. اہرام شیوپس کی محض جسامت ہی کسی سیاح کے لیے انتہائی حیرت اور استعجاب کا باعث ہو سکتی ہے. بنیادی طور پر اس اہرام کی بلندی 485 فٹ ہے. مسٹری پروفیسر نے بتایا کہ اساس 13 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جو شکاگو یا لندن زیری یعنی ڈاؤن ٹاؤن کے تقریباً 8 مربع بلاکوں کے مساوی ہے. ایسے ہی کئی راز ہیں جو اہرام میں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کرتے رہتے ہیں سائنسدان، بٹ دے آر ناٹ گیٹنگ اینی کلو آف وٹ اٹ ہیز بین میڈ اپ آف. They are trying, science is just doing each and every bit of its efforts to recognize or to disclose the truth behind all these pyramids. سائنس اپنی ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے کہ ان اہرام کے پیچھے چھپے ہوئے سچ کو نکال سکے. But until now this is just impossible for scientists. They are screaming after getting knowledge about the اہرامس. وہ اہرام کے بارے میں جان کر چیخ کر باہر آتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں جس دور میں تصور بھی نہیں تھا کسی کرین کا. تو اس طرح کی اور بھی ایپیسوڈز آئیں گی جو ڈفرینٹ ونڈرز آف دی ورلڈ کو ڈسکس کریں گے ہم. یہ پہلا تھا اس کڑی کا حصہ، اور انشاءاللہ نیت ہے کہ ساتھ کے ساتھ جو عجوبے ہیں ان پر آپ کو مطالعہ کیا جائے گا، ان کے بارے میں چیدہ معلومات جو آپ کے لیے کافی حیرت انگیز ہوگی وہ آپ کو دی جائے گی. ایسے ہی لنک رہیے، کنیکٹ رہیے. لاس ٹی وی کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم.